مقامی لوگوں کے مطابق ملک کے مختلف حصوں سے نوجوانوں کو اچھے مستقبل کے سنہری خواب دکھا کر یا جہاد کی ترغیب دے کر یہاں لایا جاتا ہے اور پھر برین واش کر کے جہادی یا جاسوس بننے کے لیے علاقہ غیر کے کیمپوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ تجزیہ نگار عمر مقامی لوگوں کی باتوں کی تائید کرتے ہیں۔ یہ کیمپس تو مانسہرہ میں، آزاد کشمیر میں، مظفر آباد میں رن ہوتے تھے اور ان کو دو طرح کے لوگ رن کرتے تھے۔ ایک جو تھے ملیٹنٹ گروپس جو ہیں، جن کے نام سب کو پتہ ہے، جو بینڈ ہو گئے تھے 2002 میں، لشکر طیبہ، جیش محمد، یہ سارے لوگ رن کرتے تھے۔ اور دوسری طرح کے کیمپس وہ ہوتے تھے جو ریٹائرڈ آرمی آفیسرز رن کرتے تھے۔ یہ جو مانسہرہ کے کیمپس، ان میں سے کوئی بھی کیمپ بائی فورس بند نہیں ہوا، بلکہ ان کو کاکس کر کے، ان کو مطلب ناٹ بائی کوئرژن، بائی کنونسنگ دیم کہ آپ یہ بند کرو، اینڈ دے ور شفٹڈ، موسٹ آف دیم ور شفٹڈ ٹو ٹرائبل ایریاز، ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان اور اس طرح کے ایریا میں۔ یہ جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں، ان کے ایکٹیوسٹ اور ان کے جن کو آپ پنجابی طالبان کہتے ہیں۔ ماہرین کے خیال میں CIA اور ISI کے درمیان اعتماد کے فقدان کا فائدہ دہشت گرد اٹھا رہے ہیں۔ واشنگٹن میں کم از کم وہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ ڈسٹرسٹ ہے ان کا اس انٹیلیجنس سروس کی طرف، پاکستانی انٹیلیجنس سروس کی طرف، وہ انہیں ٹرسٹ نہیں کرتے۔ یہ بھی نظر آتا ہے اور کوآپریشن بھی نظر آتی ہے۔ کوآپریشن بھی ہے اور اس میں دیکھیں یہ جو ڈیفنس کی فنڈنگ آ رہی ہے وہ کسی نہ کسی چینل سے ہو کے ادھر پہنچتی ہے، تو وہ طاقتور کرنے، ایک طرف وہ طاقتور کر رہے ہیں ان کو، اور دوسری طرف آپ ان کو ٹرسٹ بھی نہیں کر رہے۔ تو یہ دونوں میرا خیال ہے ٹرینڈ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ عمر کا کہنا ہے کہ مذہبی عناصر آج بھی نوجوانوں کو ورغلا کر ان جہادی کیمپوں میں بھیج رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک خاتون ہمارے آفس کے گیٹ پہ آئی اور اس نے آ کے کہا کہ جی میرے پاس یہ ثبوت ہے کہ اسلام آباد سے، آپ مانسہرہ کی اور ٹرائبل ایریاز کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو اسلام آباد میں بتا سکتا ہوں۔ اسلام آباد میں وہ خاتون آئی کہ میرے بیٹے کو اغوا کر کے لے جایا گیا ہے ٹرائبل ایریاز میں اور اس کو ٹریننگ کے غرض سے لے کے جایا گیا۔ وہ میرا خیال ہے فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، ینگ لڑکا، 17 یا 18 سال کا۔ اس کی وہ تصویر بھی اس نے دکھائی اور یہ بتایا کہ یہاں سے لے کے گئے ہیں اور یہی مذہبی تنظیموں کے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہی لے کے گئے ہیں۔ ہری پور اور گرد و نواح میں سابق تنظیموں کے کارکنوں سے معلوم ہوا کہ کیمپوں میں بھرتی ہونے والوں کی نئی شناخت جاری کی جاتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جاتے ہوئے عرفان اپنا شناختی کارڈ گھر پر ہی چھوڑ گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی خیال ظاہر کیا کہ شاید 2004 میں وقاص جہادی گروپوں کے ریکروٹنگ ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہو اور بعد میں منشیات فروشوں کے گینگ سے منسلک ہو گیا ہو۔ یہ مناظر اس تھانے کے ہیں جہاں عدالتی کمیشن کی ہدایت پر عرفان کی گمشدگی کا مقدمہ درج کرایا گیا۔ سہیل نے بتایا کہ ہری پور پولیس نے ان کو مقامی جرگے کے حوالے کر دیا۔ جرگے نے ان سے کہا کہ وہ قرآن پر قسم اٹھائیں کہ عرفان کو وقاص نے اغوا کیا ہے۔ سب جرگے والوں نے مسجد میں بیٹھ کے یہ کہا جی کہ آپ قسم اٹھائیں یا قرآن کا حلف لیں کہ آپ کے بچے کو یہ وقاص نے اغوا کیا ہے یا اس کو غائب کروایا ہے۔ لیکن ہم یہاں پر کنفیوز ہو گئے کہ ہم یہ قسم وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑ سکتے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم نے پھر اسے کہا جی ہم اس کو معاف کرتے ہیں جی۔ عرفان کے والد رفیق اور بھائی سہیل نے جرگے کو بتایا کہ انہیں صرف یہ پتا ہے کہ عرفان وقاص کے پاس آیا تھا اور وہ چاہتے ہیں کہ وقاص ان کو بتا دے کہ عرفان اس کے پاس سے کہاں گیا، لیکن مقامی لوگوں پر مشتمل جرگے نے ان کی ایک نہ سنی اور ڈرا دھمکا کر مجسٹریٹ کے سامنے بیان دلوا دیا کہ وقاص کا عرفان کی گمشدگی سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ جو لڑکا ہے نا اسے قسم تو اٹھائی ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہمیں پکا یقین اس پہ ہے کہ بیٹے کا ان کو پتہ ہے۔ وقاص کی بازیابی کے لیے پولیس کا نقطہ نظر جاننے کے لیے جب ہم نے مقامی پولیس سے رابطہ کیا تو شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر
مقامی افسروں نے بتایا کہ جب وقاص کو گرفتار کیا گیا تو مقامی بااثر افراد نے وقاص کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالا۔ مقامی پولیس سے ملنے کے بعد ہم پہنچے سپرنٹینڈنٹ پولیس ہری پور محمد حسین کے پاس۔ ڈی پی او ہری پور محمد حسین کا کہنا تھا کہ اگر عرفان علی کے لواحقین متعلقہ تھانے کی تفتیش سے مطمئن نہیں تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ دوبارہ ان کے پاس آتے۔ محمد حسین نے یقین دہانی کرائی کہ وہ عرفان علی کو بازیاب کرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ایس پی ہری پور کا کہنا تھا کہ اگر رفیق تفتیش سے مطمئن نہیں ہے تو وہ عرفان کی گمشدگی کی تفتیش دوبارہ کروا سکتے ہیں۔ ایس ایچ او نے مجھے رپورٹ دی کہ ان کی تسلی ہو گئی ہے اور عدالت میں ان لوگوں کا سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ ہوا ہے، لیکن اگر ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مطمئن نہیں ہیں تو دوبارہ ہم ری انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اس معاملے کو، اور جو فیکٹس ہے اس کے انشاءاللہ ہم اس کو ڈیگ آؤٹ کرتے ہیں۔ تاہم ایس پی ہری پور محمد حسین کی یقین دہانی کے باوجود آج تک عرفان بازیاب نہیں ہو سکا۔ شاید کسی خفیہ ہاتھ کی وجہ سے پولیس عرفان کو بازیاب نہیں کرا پائی۔ یہ خفیہ ہاتھ اتنا طاقتور ہے کہ اس نادیدہ قوت کے سامنے حکومت اور عدلیہ بھی بے بس نظر آتے ہیں۔ آئندہ کسی بے بس کو ووٹ ڈالنے سے پہلے یا پھر کسی لانگ مارچ میں جانے سے پہلے سوچئے گا ضرور۔